کسی کا آپ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے رسول خدا آپ کو بھول گئے. تو پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جب میں نے بھائی بنایا تو میں نے لحاظ رکھا تھا کوئی اس جیسا ہو، علی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے علی کو اپنے لیے چھوڑ دیا. علی اخی دنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی. رسول خدا نے ہر مقام پہ لحاظ رکھا ہے. غدیر خون کے میدان میں ایک مرتبہ بازو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے حضرت علی کو اٹھایا بازو پکڑنے کے بعد اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب تین طرف مرد تھے اور کچھ پہ رسول خدا کی مستورات تھیں، تو اس لیے رسول خدا نے ایک مرتبہ نہیں کہا، ایک مرتبہ بازو پکڑنے کے بعد اٹھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا علی، پورے مجمع کو دکھایا. تو افراد جو بیٹھے ہوئے تھے نا سروں پہ چادریں لی ہوئی تھی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی. جب اعلان سنا کہ من کنت مولا فہذا، کون علی مولا بنا، سب نے چادریں گرا دے کر دیکھو تو صحیح. جب سر اٹھا کے دیکھا تو کہا علی ابن ابی طالب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں کے چہرے پہ اتنا دور. 1,24,000 کا مجمع. مدینے میں جب رسول خدا واپس آئے تو ایک مرتبہ بازو پکڑنے کے بعد کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے پہچانوا دوں. یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے. یا رسول خدا بازو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاید پیغمبر جواب دے جس طرح غدیر میں علی کا تعارف کروایا تھا یہاں فاطمہ کا تعارف کرانا چاہتا. اس بیوی جیسی کوئی بیوی نہیں ہے. پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو مجھے خوش کرے گا وہ خدا کو خوش کرے گا. سب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک جملہ کہوں گا، اس پہ تمام کروں گا. جناب فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں انسان عادل بننا چاہتا ہے. عادل کون ہوتا ہے؟ عدالت کا کیا تقاضا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. گناہ نہ کرنا یعنی تاکہ اللہ راضی ہو جائے. سب سن رہے میری بات کو؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کوشش کرتے ہیں نا، گناہ نہ کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کو راضی کر لے. اس کے بعد ہے عصمت کا درجہ، انبیاء علیہ السلام کا درجہ. ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ ان سے راضی ہے تبھی تو نبی بنایا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. یعنی ان کا درجہ ہمارے درجے سے بہت بالا تر ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں تاکہ اللہ راضی رہے. وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ پہلے ہی سے راضی ہوتا ہے. اور ایک ایسی بیوی ہے جس کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے یہ راضی ہوتی ہے. یعنی مشیت الہی جناب فاطمہ سے وابستہ ہے. یہ آیت اللہ و قرآن کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا متعال بتانا یہ چاہتا ہے کہ انبیاء اس سے راضی ہوتے ہیں جس سے میں راضی ہوتا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کو راضی کریں. انبیاء کہتے ہیں ہم اس سے ملیں گے جس سے خدا راضی ہوگا، اس سے نہیں ملیں گے جس سے خدا راضی نہیں ہوگا. لیکن خدا یہ کہتا ہے میں اس سے راضی ہوں گا جس سے بطول راضی ہوں. ایک خاتون کو خدا نے انبیاء سے زیادہ بڑا مقام دے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ اتنی باریکیاں ہیں. خدا نے متعال نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ سمجھنا اسلام میں حقوق نہیں ہے. اسلام سارے ادیان سے بہتر ہے کیونکہ اس میں خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں، اس لیے سارے ادیان سے بہتر ہے. اس میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے لیے امام صادق نے فرمایا ہے نحن حجت اللہ علی الخلق و جدتنا فاطمہ حجتنا علینا. ہم 12 امام پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. ایک بی بی 12 اماموں پہ اللہ کی حجت ہے. یہ 12 امام پوری کائنات پہ اللہ کی حجت ہے، وہ ایک بی بی ان 12 اماموں پہ اللہ کی حجت ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب حضرت علی گھر میں آتے تھے تو پہلے بی بی کو سلام کرتے. جب جناب پیغمبر اسلام آتے ہیں تو جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے. پوچھا یا رسول خدا کیا وجہ ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جو فاصلہ ہے وہ سب سے کم رہے. جاتے میں سب سے آخر میں، واپس آنے کے بعد سب سے پہلے، تاکہ وہ جو فاصلہ ہے سب سے کم رہے. جب آتے ہیں واپس آتے ہیں لازم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام مستورات میں بھی آ رہی ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا یا رسول خدا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تم نہیں دیکھ پاتے لیکن نورانیت بتا رہی ہے کہ فاطمہ آئی ہے. کہا یا رسول خدا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا باپ پہ واجب ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا اگر کسی کی میرے بیٹی جیسی بیٹی ہو تو پھر اس پہ تعظیم واجب ہے. پیغمبر اسلام تعظیم کر کے بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کا مقام ہو. اب یہاں پہ ہمارے پورا کا پورا میں نے خلاصہ کر دیا. توحید بھی یہاں پہ آ گئی، عدالت الہی، عدل الہی بھی آ گیا، نبوت بھی آ گئی، عصمت جناب سیدہ کا مقام بھی آ گیا، امامت بھی آ گئی. قیامت سے متعلق چند باتیں صرف اشارہ کروں. تو اگر سوال ہو کوئی سوال تو اس مقام پہ جناب فاطمہ کا مقام کچھ اور ہے. یہ سب پہ بیوی کو فوقیت کس انداز سے کہ یعنی 14 میں صرف ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا یہ اسوا ہے، جس طرح سے یہ 13 ہے 12 امام اور رسول مقام. میں نے کچھ کتابیں ترجمہ کی انگلش میں بیوی کے متعلق. جب میں پڑھتا ہوں میں نے دیکھا اگر حفظ القرآن کے بعد تقاریر کو، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اگر
بیوی کا مقام وہ جو انہوں نے بتایا ہے، پھر اس کا مطلب ہے ہم نہیں سمجھے کہ بیوی کا مقام کیا ہے، پھر رسول خدا جانتے ہیں، حضرت امیر المومنین جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ قیامت سے متعلق آیا یہ دنیا کسی مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے یا بے مقصد خلق کی گئی ہے؟ دیکھتے ہیں بنانے والا کون ہے۔ دنیا کا بنانے والا ہے حکیم، حکیم مطلق۔ حکیم اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو۔ خدا حکیم ہے نا، کوئی حکمت ہوگی اس نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی ہیں۔ اگر ایک آدمی صدام جیسا ہے، اس نے 5 لاکھ آدمی یا 15 لاکھ آدمی قتل کر دیے، جب سزا ملی تو ایک مرتبہ پھانسی ہو گئی۔ آیا یہ 15 لاکھ آدمیوں کا بدلہ ہے ایک پھانسی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آخرت ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نے 5 لاکھ آدمیوں کی جان بچائی، سب مل کے اس کو کچھ پیسے دے دیں، آیا یہ اس کا بدلہ ہے؟ نہیں۔ تو کوئی ایسا وقت آنا چاہیے جہاں پہ سب کو ان کی نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا مل جائے۔ ہم نے 60-70 سال نیکیاں کی، اس کے بدلے میں خدا نے ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت دے دی۔ یہ 60-70 سال کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جنت، یہ عدالت نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ رحمت کی وجہ سے۔ تو خدا نے ہمیں 60-70 سال ہم نے عبادت کی، اس کے بعد جاؤ ہمیشہ جنت میں رہو۔ لیکن جو عدل الہی پہ سوال آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ 60-70 سال کسی آدمی نے گناہ کیے، 60-70 سال گناہ کیے، اس کے بعد ہمیشہ جہنم میں۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ 60-70 سال اس نے برائیاں کی، اس کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ کیوں بھائی 60-70 سال جہنم میں رکھو اسے، اس کے بعد پھر جنت میں چلا جائے۔ یہ عدل الہی یہی ہونا چاہیے نا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں، ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ وہیں رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ پروردگارا گناہ اس نے 100 سال کیے، تو نے اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا؟ یا نہیں، 100 سال تو آزمائش تھی، اگر ہمیشہ دنیا میں زندہ رہتا تو گناہ ہی کرتا رہتا۔ یہ عدل الہی ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی ایسا تھا جسے گناہ تھے اور خدا نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں خود جانتا ہوں یہ توبہ کر لیتا اس لیے معاف کر دیتا۔ بہرحال اب یہ تفصیلی بحثیں ہیں جو میں جاننا نہیں چاہتا۔ رسول خدا کے پاس ایک بدو آیا، ایک اعرابی آنے کے بعد کہا یا رسول خدا بتائیے روز قیامت حساب خود خدا لے گا یا فرشتے لیں گے، کوئی نبی لے گا، امام لے گا؟ رسول خدا نے کہا خود خدا حساب کتاب لے گا۔ تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا بس پھر میں جنتی ہوں، خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ صحابہ تعجب کرنے لگے۔ رسول خدا نے کہا یہ واقعا جنتی ہے، ابھی فرشتے نے مجھے خبر دی، خداوند متعال نے کہا کہ اسے میری رحمت پہ اتنا یقین ہے، اے فرشتوں جاؤ میں نے اسے دنیا میں بخش دیا۔ کہ خدا خود حساب کتاب لے گا تو پھر میں جنتی ہوں۔ اتنا یقین تھا اسے خدا کے رحمت پہ کہ وہ تو رحمان الرحیم ہے، اگر وہی حساب کتاب لے گا تو وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ اس نے تو خود ہی کہا میں ماں سے محبت کرتا ہوں۔ ہم ماں کا دل دکھا دیتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، واپس آتے ہیں وہ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، پھر دوبارہ کھانا بھی دیتی ہے، پھر دوبارہ محبت سے پیش آتی ہے۔ تو خدا تو کہتا ہے میں 99 گنا ماں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جس نے ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے وہ خدا ہے، خدا تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ آئیے اسی بات پہ کام کرتے ہیں۔ تو قیامت اس لیے ضروری ہے کہ نیکیوں کی وہاں جزا ملے اور برائیوں کی سزا ملے۔ اب ہمیشہ کے لیے سزا اس لیے بھی ہے، آپ دیکھیں دنیا میں مثال دیتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی آدمی چھری لے اور آنکھ میں ایک مرتبہ مار لے، 2-3 سیکنڈ میں چھری لگ جائے گی، آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ضائع۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو بڑی تھوڑی سی مدت کے لیے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمیشہ کے لیے بھگتنے پڑتے ہیں۔ کسی نے کسی نبی کا قتل کر دیا، امام کا قتل کر دیا، قتل تو بہت تھوڑی سی مدت میں ہو گیا، لیکن گناہ اتنا بڑا تھا کہ جس طرح سے وہ چھری لگنے سے ہمیشہ کے لیے آنکھ ضائع ہو گئی، اب اسی طرح سے اس گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے بہت باریکیاں ائمہ نے مثالیں بہت زیادہ۔ جب پوچھا معصوم سے چھٹے امام سے، مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اگر تمہارے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دیا جائے پیو